پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی تعاون کا فریم ورک شروع کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ یہ پیش رفت اور دہائیوں پر محیط تاریخی شراکت کی مضبوطی، بھائی چارے اور اسلامی یکجہتی کے مضبوط رشتے کی عکاس ہے۔ مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب اقتصادی تعاون کا فریم ورک شروع کرنے پر متفق ہو گئے۔ ریاض میں وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے مابین ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق یہ پیش رفت 8 دہائیوں پر محیط تاریخی شراکت کی مضبوطی، بھائی چارے اور اسلامی یکجہتی کے مضبوط رشتے کی عکاس ہے۔ فریم ورک دونوں ممالک کے مشترکہ اقتصادی مفادات پر مبنی ہے۔ فریم ورک کے تحت اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری اور ترقیاتی شعبوں میں کئی اسٹریٹجک اور اعلیٰ اثرات کے حامل منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ توانائی، صنعت، کانکنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سیاحت، زراعت اور غذائی تحفظ کے شعبہ جات شامل ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب بجلی کی ترسیل کے منصوبے اور توانائی کے شعبے سمیت متعدد اقتصادی منصوبوں میں تعاون پر کام کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے رہنما سعودی پاکستان سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے اجلاس کے انعقاد کے بھی منتظر ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مصر، اردن اور سعودی عرب کا تاریخی دورہ۔ فیلڈ مارشل کا اہم عرب ممالک کا یہ دورہ کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے تاریخی دورے کے دوران مصر، اردن اور سعودی قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ فیلڈ مارشل کے ان اہم دوروں میں انسداد دہشت گردی، دفاعی تعاون اور انٹیلیجنس اشتراک پر اہم بات چیت کی گئی۔ ان کا دورہ مسلم ممالک کے مابین عسکری اتحاد اور یکجہتی کی مضبوط علامت ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ان دوروں سے پاکستان کا خطے میں امن، استحکام اور مشترکہ سلامتی کے لیے کلیدی کردار اجاگر ہوا ہے۔ آرمی چیف کی فعال عسکری سفارتکاری پاکستان کے عالمی وقار میں اضافے کا باعث ہے۔ معرکہ حق کے بعد کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت پاکستان عالمی افق پر اپنے مضبوط اور باوقار تشخص کے ساتھ ابھر رہا ہے۔ اور ابھی جانیے، پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کو آج ہی استعفیٰ دینے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ بصورت دیگر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آج ہی اسمبلی میں جمع کرائی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کو 36 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ آزاد کشمیر کی سیاست میں ہلچل، سیاسی درجہ حرارت پھر بڑھ گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کو آج رضاکارانہ استعفیٰ دینے کی مہلت دے دی۔ بصورت دیگر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آج ہی اسمبلی میں جمع کرائی جائے گی۔ سرائے کے مطابق پیپلز پارٹی کو 36 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہے۔ حکومتی اتحاد میں اختلافات کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے عہدہ چھوڑنے سے انکار کرتے ہوئے تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے جن کے پاس نمبر پورے ہیں وہ تحریک لائیں، میں اکیلا آیا تھا مگر اب میرے ساتھ دوست ہیں، جب تک اختیار ہے کام کرتا رہوں گا۔ گزشتہ روز صدر مملکت آصف علی زرداری نے مسلم لیگ نون کے وفد سے ملاقات کی، جس کے بعد پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے بھی پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں قمر سمان کائرہ کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت بحران کا باعث بن گئی ہے۔ انوار الحق حکومت نے حالات اس حد تک خراب کر دیے کہ وفاق کو مداخلت کرنا پڑی۔ مسلم لیگ نون کے فیصلے کو پیپلز پارٹی نے تسلیم کیا ہے۔ وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد باقی فیصلے کیے جائیں گے۔ پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو مستعفی ہونے کے لیے پیغام بھجوا دیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے استعفے کا پیغام مشترکہ دوست لے کر گئے۔ پیغام میں کہا گیا کہ پی پی کے پاس عدم اعتماد کے لیے مطلوبہ نمبرز پورے ہیں، اکثریت ہونے کے باوجود عہدہ نہ چھوڑنا ہٹ دھرمی ہے۔ اور ابھی جانیے، موجودہ آزاد کشمیر سیٹ اپ کی نااہلی سے گورننس اور ترقیاتی عمل شدید متاثر ہوا ہے۔ عوام کی خوشحالی کے لیے تبدیلی ناگزیر ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کی کشمیر کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا مسلم لیگ نون نے تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن حکومت سازی میں حصہ نہیں لیں گے۔ امیر مقام بولے جو بھی معاہدہ ہوا ہے اس پر منوعاً عمل درآمد کرائیں گے۔ آزاد کشمیر کے اندر جو موجودہ سیٹ اپ ہے، جس کی نااہلی کی وجہ سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ کشمیر کے اندر انتظامی، گورننس اور ڈیولپمنٹ کا جو بحران پیدا ہوا ہے، اس نے وہاں کی صورتحال کو کافی ابتر کیا ہے، اور آزاد کشمیر کے عوام، ان کی خوشحالی کا تقاضا ہے کہ اس سیٹ اپ
کو تبدیل کیا جائے، جس کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون تحریک عدم اعتماد میں شریک ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد حکومت سازی میں شریک نہیں ہوں گے۔ جو عوامی مفاد کے جتنے ایشوز ہیں اور ہمارا جس کے ساتھ ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے تو ان کی امپلیمنٹیشن کو انشاءاللہ تعالی یقینی بنائیں گے۔ ہم امپلیمنٹیشن کمیٹی کا پارٹ ہے، اس کا حصہ ہے، تو اس طرح کوئی بات نہیں کہ حکومت جو بھی آ جائے، جو بھی چینج ہو، جو معاہدہ ایگریمنٹ ہوا ہے اس پر انشاءاللہ تعالی ہم عمل در عمل یقینی بنائیں گے۔ آزاد کشمیر حکومت میں ممکنہ تبدیلی کا معاملہ سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ کرنے لگا۔ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ پی ٹی آئی نے منحرف اراکین اسمبلی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کر دیا۔ صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے لیگل ٹیم کو فوری ریفرنس تیار کرنے کی ہدایت دے دی ہے، جبکہ الیکشن ایکٹ 2020 کے تحت پارٹی چھوڑنے والا رکن اسمبلی نااہلی کا سامنا کر سکتا ہے۔ اہم اجلاس کا ذکر کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس ہوا ہے۔ افغانیوں سمیت کسی بھی غیر ملکی کو پراپرٹی کرائے پر دینے والوں پر FIR درج کرنے کا یقینی ہدایت کی گئی۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں غیر قانونی مقیم افغانیوں کی نشاندہی کے لیے مساجد میں اعلان کرانے کی ہدایت کی گئی۔ افغانی سمیت کسی بھی غیر ملکی کو پراپرٹی کرائے پر دینے والوں پر مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ پٹواری، نمبردار اور SHO غیر ملکیوں کو دی گئی پراپرٹی کی رپورٹ کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ وزٹ ویزا یا غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہو کر ملازمت کرنے والے غیر ملکیوں کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ افغانیوں سمیت کسی بھی غیر ملکی کو گھر، دکان، فیکٹری، ہوٹل یا پیٹرول پمپ وغیرہ کرایہ پر دینے کی روزانہ رپورٹ طلب۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ خانے وال میں غیر قانونی افغانیوں کو پراپرٹی رینٹ پر دینے پر 5 مقدمات درج کیے گئے۔ صوبے بھر کے تمام اضلاع میں افغان شہریوں کے لیے 45 ہولڈنگ سینٹر قائم۔ واپسی کے لیے باعزت طریقے سے قیام و توام اور تورخم بارڈر تک ٹرانسپورٹ دی جا رہی ہے۔ انتہا پسند جماعت کے لیے پرچار کرنے والے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی قانون کی زد میں آ گئے۔ بات کر لیتے ہیں ای چالان کی۔ کراچی میں ای چالان برق رفتاری سے کام دکھانے لگا۔ ابتدائی 6 گھنٹوں میں 1.25 کروڑ روپے مالیت کے چالان کر دیے گئے۔ سب سے زیادہ پکڑ سیٹ بیلٹ نہ باندھنے والوں کی ہوئی ہے، ایسے میں عوام نے بھی شکایات کے انبار لگا دیے۔ کراچی مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے۔ شہر میں سڑکوں سمیت سہولیات کچے سے بھی بدتر ہے، لیکن شہریوں کو جرمانے عالمی معیار کے کیے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ مزید بھی آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ محکمہ مواصلات نے صوبے میں متعدد شاہراہوں کی بحالی مکمل کر لی ہے۔ پنجاب میں یہی جرمانے 10 گنا کم ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم سفر نے کہا کہ پہلے دن سے کہ الیکٹرک کی نجکاری، لوڈ شیڈنگ کے خلاف آواز بلند کی۔ نیپرا سندھ ہائی کورٹ میں کہ الیکٹرک کے خلاف جماعت اسلامی موجود ہوتی ہے کہ الیکٹرک کا آڈٹ ہونا چاہیے، بلوں میں بھاری ٹیکس کی وصولی کا خاتمہ کیا جانا چاہیے۔ ترقیاتی منصوبوں کا ذکر کریں گے۔ جی ہاں، اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اعلان کردہ ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے عمل درآمد جاری ہے، اور محکمہ مواصلات نے صوبے بھر میں متعدد شاہراہوں کی بحالی مکمل کر لی ہے۔ صوبائی وزیر تعمیرات اور مواصلات ملک صہیب احمد بھرت کی زیر صدارت اجلاس میں لاہور، جہلم، خوشاب، پاکپتن، مظفر گڑھ، مری، اٹک، بھاول نگر، ڈیرہ غازی خان کے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ منصوبہ شفافیت اور عوام اور عوامی بااختیاری کا مظہر ہے۔ مراد علی شاہ کی جانب سے یہ کہا گیا، مستقبل کے لیے تیار ہیں، سندھ کی بنیاد رکھ رہے ہیں، نئے سندھ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، ہم اس وقت بالکل تیار ہیں اور امید ہے کہ آنے والا وقت آسان ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا سندھ جاب پورٹل کی لانچنگ تقریب سے یہ خطاب۔ مزید انہوں نے کیا کچھ کہا، آپ کو بتائیں کہ منصوبہ شفافیت اور عوامی بااختیار کا مظہر ہے۔ سندھ حکومت کا اپنا بھی انیشیٹو ہے کہ ہم ہر چیز کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں۔ ڈیجیٹائز ملتی ہے، کوئی کاغذ نہیں ہوتا کیبنٹ کے اندر، اور لوگ اپنی ٹیبلٹ سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے انیشیٹوز ہیں، لیکن میرا خیال ہے یہ انیشیٹو جو ہمارا سندھ جاب پورٹل کا ہے امپورٹنٹ ہے۔ آج اس کو لانچ کر دیا ہے، ہمارے پاس ڈیٹا سارا موجود ہے۔ گورنمنٹ کی کوئی بھی جاب گریڈ 5 سے 15 اس پورٹل کے ذریعے ہی ہوگی۔ چیف سیکرٹری سے لے کے جو آپ کے پیون تک ہے اس کو میرٹ پہ لے، جو ایلیجبل ہے جابس کو اپلائی کرنے کے لیے وہ خود
जो है सेटिस्फाई होके इससे निकले। अब ट्रांसपेरेंटली मेरिट पे सिंध के नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की है, छीनी गई गाड़ी बरामद कर ली गई। कराची में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के मीडिया एडवाइज़र अली अयूब की छीनी गई गाड़ी पुलिस ने बरामद की। एसएसपी AVLC अमजद शेख के मुताबिक वारदात में मुलविस मुलजिमान की शनाख्त भी कर ली गई है। ताहिर विला चौरंगी के करीब असलहे के जोर पर अली अयूब की कार छीन ली गई थी। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमान की शनाख्त की। सज्जाद लाशारी, इमरान सराय की, उबैद पंजाबी और शहजाद लाशारी के नामों से हुई है। SSP का कहना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक बाजियाब होने वाली गाड़ी को कानूनी कार्रवाई के लिए मुकम्मल करने के बाद अब मीडिया एडवाइज़र गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अली अयूब के हवाले कर दिया गया। इस्लामाबाद में SP अदील अकबर की मुबैना खुदकुशी के मामले पर आला सतह इंक्वायरी कमेटी मुतहर्रिक है। 3 DIGs पर मुश्तमिल टीम ने कामोंकी में मरहूम अफसर के घर जाकर अहले खाना से मुलाकात की और उनकी खिदमत को खराज अकीदत पेश किया। रिकॉर्ड के मुताबिक अदील अकबर 2 बार इंक्वायरी के बायस प्रमोशन से महरूम रहे। रवां साल जनवरी में बलोचिस्तान इंक्वायरी से क्लियरेंस मिली, लेकिन इस दौरान बोर्ड गुजर चुका था। पुलिसिंग माहिरीन के मुताबिक प्रमोशन में बार बार ताखीर के बायस वो शदीद परेशानी का शिकार थे। पुलिस माहिरीन का कहना है कि मुसलसल डिफर होना किसी SP अफसर के करियर के लिए संगीन धचका होता है। कराची में एक बार फिर पानी का बहरान सर उठाने लगा है। जी हाँ, वापडा काब केनाल को मुकम्मल तौर पर 28 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक बंद रखने का फैसला सामने आया है, जिससे बहरान होगा। कराची में एक बार फिर पानी का बहरान सर उठाने लगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हब डैम ने कराची वाटर कॉरपोरेशन को बर वक्त इतला दी कि ये बंदिश एक्स रेगुलेटर तक सर्वे और मुरम्मती कामों के लिए की जा रही है, जबकि इस दौरान ज़िला खरबी के माड़ी बस्ती में पानी की फराहमी मुतासर होगी। हुकाम ने शहरियों से पानी के इस्तेमाल में एहतियात की अपील की है। कहा कि बहाली के फ़ौरन बाद इन्हें आगाह किया जाएगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की मौजूदा रफ्तार गुर्बत में कमी के लिए नाकाफ़ी करार दे दिया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में रवां साल मुआशी शरह नमू 3% रहने का इम्कान है, जबकि अगले साल मुआशी तरक्की बढ़कर 3.4% तक जाने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 16 लाख नौजवान रोजगार के लिए मार्केट में आ रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।